سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے وضو اور غسل ایک ایکٹیویٹی ہے، اس طرح استنجا کرنا بھی ایک ایکٹیویٹی ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ بغیر سیکھے آپ کو یہ طریقہ نہیں آئے گا، ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے، آٹومیٹکلی تو چیزیں نہیں آتی ہیں۔ یہاں تو ہماری عوام کا یہ حال ہے کہ لوگ ہر وضو سے پہلے استنجا کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے تو کتنا عرصہ یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو باتھ روم میں انٹر ہوتے ہیں اور ساتھ ہی باہر نکل آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار اتنی دیر میں تو انسان پیشاب نہیں کر سکتا، اور استنجا جو سنت کے مطابق کرنا ہے وہ تو بڑا ٹائم لگتا ہے، یہ جاتے کیا کرنا ہے؟ وہ تو مجھے بہت عرصے کے بعد پتا چلا کہ لوگوں میں یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کا وضو جو ہے ہوا خارج ہونے سے بھی ٹوٹا ہے نا تو اس کو اب استنجا کرنا پڑے گا۔ اب یہ پتہ نہیں کہاں سے بات گھڑی ہے انہوں نے، حالانکہ استنجے کا تعلق تو پیشاب کرنے کے ساتھ ہے، اس چیز کے ساتھ تو ہے ہی نہیں ہے، تو فزیکلی تو کوئی نجاست اس طریقے سے سامنے نہیں آتی اس میں۔ اچھا، جو لوگ بیچارے کر بھی رہے ہیں اور وہ بھی اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ان کو اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ انہیں صحیح طریقہ نہیں آتا ہوتا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص تم میں سے قضاء حاجت کے لیے جائے تو نہ کعبے کی طرف منہ کرے اور نہ پیٹھ۔ گھروں میں پہلے یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ ایگزیکٹ قبلہ رخ، نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو اینگل، بلکہ 90 ڈگری کا اینگل رکھیں۔ میں تو جب کبھی بھی یعنی کنسٹرکشن میں انوالو ہوں اپنے گھر کے سلسلے میں تو بالکل اس طریقے سے، اگر قبلہ اس طرف ہے سیٹ ایسے لگوائی۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے، بائیں ہاتھ سے۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص یہودیوں میں سے آ کے حضرت سلمان فارسی کو تنزیہ طور پہ کہتا ہے کہ تمہارے صاحب تو تمہیں قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے پیشاب کس طرح کرنا۔ پھر انہوں نے کہا سنو، ان گل کی تھی تو سن کے جا، نبی علیہ السلام نے ہمیں دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے بائیں ہاتھ سے استنجا کریں۔ ظاہر ہے یہ اسی کے لیے جس کا بایاں ہاتھ کام کرتا ہے اس کے لیے، اگر کوئی بیچارہ کوئی شرعی عذر ہے وہ ایک الگ چیز۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قبلہ رخ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 3 سے کم ڈھیلوں سے استنجا کرنے سے منع کیا۔ ظاہر ہے جب بڑا پیشاب کریں گے تو کم از کم 3 ڈھیلے استعمال کرنے ہیں، بلکہ بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے کہ 3 سے زیادہ بھی کرنا ہے تو طاق کرو 5 یا 7، یعنی یہ افضل ہے، لیکن 3 سے کم نہیں۔ پھر حضرت سلمان فارسی کے الفاظ ہیں مسلم شریف کی اس حدیث میں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ وہ ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ میں آتا ہے نا کہ جنوں نے آ کے ریکویسٹ کی تھی کہ اللہ نے ہماری غذا اس کے اندر رکھی ہے تو آپ اپنی امت کو منع کر دیں کہ ہمیں یہ اس سے استنجا نہ کریں۔ یہ کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں نا ایسی جگہوں پہ پیشاب کرنے سے جنات وغیرہ کا اسیب کا بھی اثر ہو جاتا ہے، اس کی وجوہات بھی یہی ہوتی ہیں۔ ایسی جگہوں پہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعا پڑھ لینی چاہیے اگر آپ کسی آکورڈ جگہ پہ جا رہے ہیں۔ ویسے تو ہر جگہ بھی جاتے وقت بخاری مسلم دونوں میں نبی علیہ السلام نے دعا تعلیم کی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شریر جنوں اور جنیوں کے اگینسٹ۔ یہ دعا ہے بیت الخلاء میں جاتے وقت۔ اور ابو داؤد میں آتا ہے کہ باہر نکلتے وقت آپ نے پڑھنا ہے غفرانک، اے اللہ میں تیری مغفرت کا طلبگار ہوں۔ اس میں سر قیامت مضمر ہے، پیشاب کے آتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، اگر یہ پیشاب باہر نہ نکلے تو آپ کو پتہ ہے کس طرح ڈیلیسس کروانے پڑتے ہیں۔ تو کسی شخص کا پیشاب عزت کے ساتھ نکل جائے اور وہ تکلیف سے آزادی حاصل کر لے تو باہر نکل کے اسے یہی کہنا چاہیے، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں، یعنی جس طرح مجھے اس چھوٹے سے عذاب سے جان میری چھڑائی ہے نا، آخرت کے عذاب سے بھی بچا لے۔ بیچ میں تھیم یہ ہے۔ ایک اور دعا بھی آئی ہے ابو داؤد کے اندر، لیکن وہ روایت کمزور ہے، اللہم اذھب عنی، وہ والی دعا جو ہے وہ کمزور ہے۔ یہ مضبوط ہے غفرانک، لفظ ہے غفرانک لیکن لفظ آپ اس کو وقف کریں غفرانک، کاف کش والا ہے جو باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے باہر نکلتے وقت دعا کرنی۔ ڈھیلے آپ نے 3 یا 3 سے زیادہ، یہ اس صورت میں جب آپ مٹی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ویسے افضل استنجا یہی ہے کہ آپ پانی سے کریں، مٹی کے بعد پانی سے بھی دھوئیں، نبی علیہ السلام نے اس چیز کو پسند فرمایا۔ لیکن ظاہر ہے جہاں پہ پانی تردد تھا وہاں پہ تو مٹی نعمت تھی نا، اور مٹی تو سورۃ المائدہ میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے خود طہارت کا ذریعہ اسے بنا دیا۔ اچھا مٹی سے جب آپ استنجا کر لیں گے تو اسے پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں رہے گی، مٹی خود پاک کرنے والی چیز۔ لیکن مٹی والا قیاس آپ ٹیشو پیپر پہ تو اس درجے میں نہیں کر سکتے، کیونکہ ٹیشو پیپر پاک کرنے والی چیز نہیں ہے، اگرچہ ضرور ہے کہ یہ اتنے حصے سے وہ ریموو کر دے گی۔ اس کا ایک اور آپٹیمل سولوشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو باہر کے ملکوں میں لوگ کر لیتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں۔ وہاں پہ تو آپ کو اندر نہ لوٹا نہ پانی، تو لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، لوگ
8-10 टिश्यू पेपर जो है ना गीले करके वो अंदर ले जाते हैं, वो पानी चूस लेते हैं। 8-10 क्या 3-4 भी बहुत है सफाई करने के लिए। पहले खुश्क टिश्यू पेपर जो अंदर है उससे सफाई की, उसके बाद गीला एक टिश्यू पेपर इस्तेमाल किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, बिल्कुल सफाई होगी। ये मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ, एयरपोर्ट्स के ऊपर भी जहाँ पे टॉयलेट्स के अंदर पानी मौजूद नहीं होता। ये मैं 2004 के अंदर चाइना गया एक ऑफिशियल काम के सिलसिले में, तो वहाँ पे हमें यही प्रॉब्लम थी। तो हमने फिर खैर चूंकि वहाँ पे कई दफ़ा हमारे सीनियर्स भी जा चुके थे तो हमें पता था, हम तो टॉयलेट में जब जाते थे तो वो जो पीने वाली पानी की बोतल है ना, तो वो एक बार आपने ले ली मिनरल वाटर की, उसके बाद आपके पास तो बाहर से भर के अंदर ले जाते थे। लेकिन बाज़ औक़ात तो ये भी नहीं होता ना, अब एयरपोर्ट पे कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन, आपका बोतल भी नहीं है, फिर क्या करेंगे? तो टिश्यू पेपर थोक के हिसाब से लगे होते हैं टॉयलेट के अंदर, बाहर भी होते हैं पूछने के लिए। अब तो ये कोरोना की जहाँ पे नेगेटिव चीज़ें, ये पॉजिटिव चीज़ आई है कि अब तो पानी से हाथ धोने शुरू कर दिए उन्होंने भी, जो सिर्फ टिश्यू पेपर से ही सफाई करते थे। हाँ, ये भी फायदा हुआ है ना, तो हर शर में से खैर निकलता है। तो आप टिश्यू पेपर गीले इस्तेमाल करें तो आसानी के साथ इस्तिंजा कर सकते हैं, बड़ा इस्तिंजा भी कर सकते हैं, छोटा इस्तिंजा भी कर सकते हैं। तो ये यानी हर चीज़ के आदाब है, नबी इस्लाम ने उसको तालीम फरमाया है और बड़े तरीके से चीज़ों को उम्मत तक पहुँचाया गया ताकि वो उन चीज़ों को सही तरीके से फॉलो करें। अब रह गया ये पेशाब के कतरों वाला मसला, तो वो इसलिए होता है कि चूँकि ये लोग पेशाब करने के बाद इस्तिंजा करने का इनको तरीका नहीं आता। जो चीज़ नेचुरल आपके बॉडी का हिस्सा है उसको ये बीमारी समझे होते हैं। बीमारी को मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बीमारी नहीं होती, वो कई लाखों लोगों में किसी एक बंदे को होती है। यहाँ तो आप जिस नौजवान से पूछें वो कह रहे हैं मुझे बीमारी है, जवान क्या बूढ़ा क्या। मुझसे लोग डिस्कस करते हैं कि जी वो जनाब जी वो इस्तिंजा करके वुजू करके जैसे ही पहली रकत नियत की है तो लगा जैसे कतरा निकल गया। वो कहते नहीं क्या करें? मैंने कहा जी क्या करें, जाके वुजू दोबारा करें, कपड़े पाक करें, और क्या करें। वो समझते हैं कि जी हमें कोई रिलैक्सेशन मिल जाएगी, जी हमें माफ है। इसना तो माफ नहीं होगा, पहले आपको शरई तौर पे मरीज साबित होना होगा। उसके साबित होने के लिए ये होगा कि उसी से अगर आप ये काउंटर क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे कोरोना का चेक करते हैं ना वो, कि खुश खांसी तो नहीं आ रही, सांस तो नहीं रुक रहा, आपको बीमारी कतरों की टेस्ट बता दें, उनसे पूछें। ये कतरे आपको उस वक्त आते हैं जब आपने पेशाब ना किया हुआ हो, यानी एक बंदा सुबह उठा है उसको कतरे आने शुरू हो जाए, वो कहेगा नहीं जब पेशाब करके फारिग हो तो फिर कतरे आते हैं, तो इट मीन्स कि आपको इस्तिंजे का तरीका नहीं आता। वरना अगर ये कतरों की बीमारी हो ना, जिन लोगों को अस्तगफिरुल्लाह ये होती है, उनका मसाना कमजोर होता है, वो आम हालत में भी उनके कतरे निकलते रहते हैं, वो लाखों में कोई एक होता है। इनको आप पूछे तो ये आपको कहेंगे 1-2 बार कतरा आता है फिर सुकून हो जाता है। सुकून इसलिए होता है कि वो नेचुरल आना होता है, वो आपको निकालना होगा। इसको मैंने एक मिसाल से समझाया साइंटिफिकली, आप अगर उसको समझ लें। आप किसी नल के साथ कोई एक रबड़ का लंबा पाइप जोड़ दें, पीछे से नल खोल दें, उस पाइप में से पानी निकलेगा, थोड़ी देर बाद आप नल को बंद कर दें, थोड़ी देर तो पानी निकलेगा, फिर पानी रुक जाएगा क्योंकि पीछे से नल बंद हो गया। लेकिन वो जो रबड़ का पाइप है उसकी जो अंदर वाली दीवार है, उन दीवारों के साथ जो पानी चिपका हुआ है वो तो नहीं निकला। उसका सबूत ये, वो जैसे ही आप यूं उसको उठाएंगे पाइप को, फिर आप देखें कितना पानी इसमें से निकल आएगा। वो पानी कहां से आया है? टूटी में से तो नहीं आया, वो उसकी दीवारों के साथ था। इस तरीके से पेशाब की भी एक नाली है। पेशाब अगर मसाने से लॉक हो जाए, जिस तरह पेशाब आने के बाद नेचुरली लॉक हो जाता है, तो पेशाब की नाली के दीवारों के साथ तो पेशाब लगा हुआ होता है, वो थोड़ा सा होता है, उसको निकलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। उसके लिए आपको थोड़ी देर चहलकदमी करनी होगी। आप जरा केपी में चले जाएं, पठान लोग जिसे हम पंजाबी में वटवानी कहते हैं, अरबी में से अल इस्तबरा कहते हैं। इब्ने माजा में एक रवायत भी है लेकिन कमजोर है, लेकिन इमाम इब्ने माजा ने उसके ऊपर बाब बांधा है कि कम से कम 3 दफा शर्मगाह को झाड़ना है। ठीक है, ये रवायत लेके, रवायत कमजोर है लेकिन ऊपर इमाम इब्ने माजा का बाब बांधना इस हदीस के ऊपर, इसको एज ए टर्म तो साबित करता है ना, तो अमली तवातुर भी इसके ऊपर मौजूद है। आप हमारे ये पठान भाइयों को देखें, अक्सर तबलीगी जमात में ये पेशाब करने के बाद क्या करते हैं, एक मट्टी का ढेला उठाते हैं और थोड़ी देर चहलकदमी करते हैं और उस कतरे का आने का इंतजार करते हैं, जो अंडर ग्रेविटी आना ही आना है, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो जमा होगा अंदर, करते 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 निकलेगा, एकदम तो नहीं आएगा, क्योंकि प्लेन सर्विस तो नहीं है ग्लास की तरह की, जाहिर है वो गोश्त है। फिर वो क्या करेंगे, वो उसको पूछेंगे, फिर आप देखेंगे, फिर वो दोबारा इस्तिंजा करेंगे, उसी पहुंचने पे इत्तेफा कर देंगे, उनको कतरा नहीं। उनसे जरा पूछे, उधर कोई नहीं है बीमारी कतरों की, पठानों को ये बीमारी क्यों नहीं लगी हुई है? इसलिए कि उनको ये पता है, उनके कल्चर में ये उनको सिखाई जाती है चीज। पंजाब के कल्चर में ये है नहीं है। ये लोग जनाब पेशाब रोके हुए जनाब एंड टाइम पे पहुंचते हैं, जाके इस्तिंजा तेजी से किया, उसके बाद नमाज पढ़ के जैसे ही नमाज नियत करते हैं तो कहते हैं लगता है कतरा आ गया, और लगता नहीं, आ रहा होंदा जे, और नमाज कोई नहीं होंदी,
اور کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے, کپڑے بھی دھونے پڑیں گے. اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ ویل بیفور ٹائم آپ اپنے آپ کو تیار کریں نماز کے لیے. یعنی اگر زہر کی نماز 1:30 بجے ہے تو آپ 1 بجے پیشاب کر لیں, اس کے بعد 5 یا 7 منٹ بعد ہی قطرہ آئے گا نا. جب وہ دوبارہ قطرہ آئے انڈر گریوٹی, تھوڑی دیر چہل قدمی کریں, وہ خود بخود آئے گا. جب وہ قطرہ آئے تو آپ دوبارہ سے استنجا کریں, لیکن دوبارہ استنجا کرتے وقت آپ نے پیشاب دوبارہ نہیں کرنا, ورنہ پھر آپ T0 پہ آ جائیں گے, 0 پہ, کیونکہ پھر وہ دوبارہ پروسیس شروع ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. بعض کا سردیوں میں ایسے ہو جاتا ہے بار بار پیشاب آتا ہے, پھر آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے, تو وہ پھر آپ ٹھنڈے پانی سے استنجا نہ کریں, گرم سے کر لیں سردیوں کے اندر. اور پھر جب آپ اس طریقے سے انڈر گریوٹی جب وہ قطرہ آ رہا ہوگا نا, یا اگر وہ تھوڑی دیر بعد آتا ہے تو آپ تھوڑی دیر چہل قدمی کرنے کے بعد دوبارہ واش روم میں جائیں اور اپنے آپ شرمگاہ کو اس طریقے سے سونت لیں کہ اس کو آپ جس طریقے سے, یعنی آپ گائے کا دودھ دھویا جاتا ہے اس طریقے سے آپ شرمگاہ کو سونتے تو وہ قطرہ باہر نکل جائے گا. لیکن وہ فوراً نہیں, تھوڑی دیر بعد, 5-7 منٹ بعد, پھر آپ کو سکون ہو جائے گا. میں کتنے لوگوں کو, نوجوانوں کو بتایا, ان کے مسئلے حل ہو گئے, ان کو دوبارہ قطرہ نہیں آتا. یہ جو کہتے ہیں نا کمزوری ہے, دوائی شوائی, یہ اس کی ضرورت ہی نہیں سر. یہ تو اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے تو لاکھوں میں کسی ایک بندے کو ہوتی ہے. اگر کسی کو وہ بیماری ہو جائے پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک نماز کے لیے ایک وضو کرے گا, نیچے انڈر ویئر پہنے, انڈر ویئر میں بھی اندر جو ہے وہ رکھے ٹیشو پیپر, کیونکہ قطرہ آئے گا تو ظاہر ہے وہ ناپاک ہوگا. تو اس قطرہ آنے سے باقیوں کا اگر آیا تو وضو ٹوٹے گا, اس کا وضو اس نماز کے لیے نہیں ٹوٹے گا. ایک وقت میں ایک نماز پڑھ لے, اس کے بعد وہ باہر نکل کے اس ٹیشو پیپر کو ریموو کر دے. جن کو مسلسل یہ مسئلہ رہتا ہے ٹیشو پیپر چینج کرتے رہیں, وہ اس طریقے سے چلاتے رہیں. لیکن یہ آپ جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں استنجا کریں گے تو یہ ایشو آپ کا ختم ہو جائے گا کچھ عرصے میں, کیونکہ لوگوں کو یہ چیز پتہ نہیں ہے. اس طریقے سے بعض لوگوں کو ہوا خارج ہونے والا ایشو ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے تو بھائی کھانا پینا آپ اپنا کم کریں, بعدی چیزوں سے پرہیز کریں, چیزوں کو آپ میڈیکلی لے کے چلیں تو ایشو ایڈریس ہوں گے. اس کے باوجود اگر ایشو ایڈریس نہیں ہوتا پھر ایک نماز کے لیے آپ ایک وضو کریں گے, اگلی نماز کے لیے آپ کو نیا وضو کرنا ہو. اچھا, ایک بعض لوگوں نے وہ ابو داؤد میں وہ ایک حدیث ہے نا, اس کا ایک رزلٹ غلط نکال لیتے ہیں, بلکہ بخاری مسلم میں بھی ہے کہ جب تک تم آواز نہ سنو یا بدبو نہ سنو, سونگ لو, تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ اس بندے کے لیے جس کو وہم ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے, کیونکہ ابو داؤد میں اس کی ایکسپلینیشن موجود ہے کہ اگر کسی کو بیماری ہے کوئی ایسی, اس کے لیے ہے کہ پیٹ کے اندر اس کو لگ رہا ہے جیسے آواز آ رہی ہے لیکن فزیکلی نہیں ہے, تو اس کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ جب تک آواز یا اسمیل نہ آئے. لیکن جب آپ کو فیل ہو گیا کہ ہوا خارج ہو گئی ہے تو اب آپ نے باقی چیزوں کا انتظار نہیں کرنا, وضو ٹوٹ گیا. آپ کو فیل ہوا قطرہ نکل گیا تو وضو ٹوٹ گیا, آپ کو تو خود پتہ ہے. اچھا, وہ حدیث بھی ٹھیک ہے جو ابو داؤد کے اندر ہے, ابن ماجہ کے اندر ہے, کہ نبی علیہ السلام وضو کرنے کے بعد اپنی رومالی کو, اس کو رومالی کہتے ہیں, سامنے والا جو حصہ ہے شلوار والا یا تہمت کا, اس پہ پانی چھڑکا کرتے تھے وہ شک کو زائل کرنے کے. لیکن اگر ایک شخص کو فیل ہو گیا کہ میرا قطرہ نکل گیا ہے اور اب وہ اب خام خواہ اپنے آپ کو تسلی دے کہ جی یہ جو مجھے گیلا پن کا احساس ہے وہ رومالی کے گیلے ہونے کی وجہ سے ہے, تو یہ غلط ہے. یہ تو آخری درجے میں شک ختم کیا گیا کہ ونس آپ یہ کر دیں پھر اب آپ جو ہے نا وہ, اگر آپ کو گیلا پن محسوس ہو تو آپ کو یہ ذہن میں آئے گا کہ میں نے کپڑوں پہ جو پانی چھڑکا تھا یہ اس کی وجہ سے گیلا پن محسوس ہو رہا ہے, اور ایکچولی نہیں ہے. لیکن یہ اس کے لیے آپ کو نمبر آف ٹائم ایکسرسائز پرفارم کرنی پڑے گی کہ آپ یہ چیز انشور کریں گے کہ ایسا نہیں ہے, ورنہ خالی شک کے اوپر تو مطلب بینیفٹ نہیں آپ کو دیا جا سکتا. آپ نے اپنے آپ کو خود سے چیک کرنا ہے. تو یہ قطروں والا مسئلہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے, اس لیے میں نے اس کو ذرا تھوڑا کھول کے بیان کر دیا. استنجے کا طریقہ سیکھیں, اور یہ سارے طریقے ہمارے پرانے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. ایون شیخ عبد القادر جیلانی کی اگر آپ کتاب غنیت الطالبین کھول کے دیکھیں, جس میں نماز والا طریقہ جو ہے وہ بخاری مسلم کے مطابق لکھا ہے, رفع الیدین والا 11ویں والے پیر کا, ان کا بھی استنجے والا طریقہ دیکھیں تو باقاعدہ انہوں نے یہ سارے جملے استعمال کیے ہیں کہ اس طریقے سے شرمگاہ کو سونتا جائے, اور یہ ساری ڈیٹیلز انہوں نے لکھی ہوئی ہیں باقاعدہ. تو یہ عملی, اور اس کو ایگزیکٹ ان الفاظ کے ساتھ احادیث میں ہونا بھی ضروری نہیں ہے, یہ کلچرل چیز ہے. حدیث تو آپ کو گائیڈ لائنز بتائے گی کہ قطروں سے بچنا ہے, ٹھیک ہے جی, پیشاب کے لیے یہ ریکوائرمنٹس ہے کہ آپ نے, اب وہ جو حدیث ہے حضرت سلمان فارسی والی, اس میں تو یہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کپڑوں کو چیٹوں سے بھی بچانا ہے, تو یہ انڈرسٹوڈ ہے, وہ باقی حدیثوں میں موجود ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام گزر رہے تھے, آپ فرمائیں 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, ایک جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا, پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے 2 حصے کر کے اس میں ڈال دیے, فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے. تو وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچنا ہے آپ نے, اور اصل مقصد پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے.
یہ جو کہتے ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، بیٹھ کے پیشاب کرنا، یہ ٹھیک ہے کہ عمومی سنت نبی علیہ السلام کی بیٹھ کے ہے، اس پہ میرا کلپ ریکارڈڈ ہے، لیکن اگر کہیں پہ مرد کو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا پڑتا ہے تو وہ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ امام ترمذی نے باقاعدہ پہلے بیٹھ کے پیشاب کرنے والی حدیث لی ہے، اس کے بعد انہوں نے چیپٹر بنایا کہ اس میں رخصت کا بیان، کہ آپ کو اجازت ہے کہ مرد کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتا ہے۔ یہ تو کتنی مرد کے لیے کتنی سہولت ہے۔ آج کل آپ ملٹی نیشنل ہوٹلوں میں، آپ ایئرپورٹس کے اوپر دیکھیں، مردوں کے کھڑے ہونے کی پیشاب کی جگہ بنی ہوتی ہے، آپ بڑے احتیاط سے پیشاب کریں، آپ کو چھینٹے بھی نہیں پڑتے، اور اگر آپ کو چھینٹے پڑ رہے ہیں تو بیٹھ کے پیشاب بھی کرنا منع ہوگا۔ اگر آپ ایسی پتھریلی زمین پہ کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر پڑ رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے آپ کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے پیشاب کر لیں مرد کے لیے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے لاٹھی بھی ساتھ رکھی ہوتی تھی، آپ پہلے زمین کو نرم کرتے تھے۔ اب تو سر پیشاب کرنا ہی بڑا آسان ہو گیا، یہ اٹیچ باتھ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس زمانے میں بھی اٹیچ باتھ کیا، گھر میں ایک باتھ روم ہی ہوتا تھا، اور وہ بھی چھوٹے پیشاب کے لیے۔ بڑے پیشاب کے لیے تو عموماً زمین میں جانا پڑتا تھا باہر، اگر چھتوں میں بھی تھا تو اس کی صفائی کا اہتمام ہم نے تو خود یعنی اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ وہ اس طریقے سے وہ صفائی کرنے والی عورت آتی تھی، اور کس طریقے سے وہ، اب میں سوچتا ہوں کہ یار کتنا محنت کا کام تھا وہ عورت کرتی تھی۔ یہ سیوریج سسٹم تو نہیں تھا اس زمانے کے اندر، یہ تو ہم نے اپنے بچپن میں یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں۔ گاؤں ایریا میں تو ابھی بھی آپ چلے جائیں، وہاں پہ خطرہ بھی، آپ رات کے وقت اگر آپ کو باہر جانا پڑ جائے تو یہ بھی خطرہ ہوگا کوئی بچھو نہ لڑ جائے، کوئی سانپ نہ کاٹ جائے، کتنے ایشوز ہیں وہاں پہ۔ یقین کریں پیشاب کرنا بھی ایک ایکٹیویٹی ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب دو خبیث چیزیں آئی ہوئی ہونا تو نماز قبول نہیں ہوتی، ایک پیشاب اور ایک پخانہ، گندگی والی چیز ہے نا۔ پیشاب اور پخانے کو آپ روک کے نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس صورت میں جب اس کی شدت زیادہ ہو کہ نماز میں آپ کا دھیان لگا رہے، اس کی تھوڑا بہت کسی کو پیشاب آیا جس کو وہ روکنے میں اس کو کوئی تردد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی توجہ نہیں بٹے گی، الٹا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں نے پیشاب کیا تو میں تو اب نماز پھر پونے گھنٹے بعد ہی پڑھوں گا، پھر مجھے خطرہ آئے گا، میں کیا کروں، یہ ایسے شخص کو اگر وقتی طور پہ ہلکا سا پیشاب روک کے وہ نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز درست ہے۔ لیکن شدت کے ساتھ آیا تو پھر نہیں۔ وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کے سامنے کھانا لا کے رکھا گیا، اقامت شروع، انہوں نے کہا نماز تو میں نہیں، بعد میں پڑھوں گا، پہلے کھانا کھاؤں گا۔ نبی اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب کھانا سامنے آ جائے تو پہلے کھانا کھانا ہے، نماز بعد میں پڑھنی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کا کھانا ہمیشہ اذانوں کے وقت ہی آ رہا ہو۔ دیکھیں نا، باقی کاموں کو بھی تو ہم نے مینیج کیا ہوتا ہے، مثلا میں نے اپنے کاموں کو مینیج اس اعتبار سے کیا کہ بھی میں نے مغرب سے پہلے کھانا کھانا ہے یا مغرب کے بعد کھانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عشاء کی اذانیں شروع ہو رہی ہیں وہاں سے کھانا آ جائے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ میں اگر تھوڑی دیر لیٹ بھی کر دوں گا تو مر جاؤں گا، یہ بھی نہیں۔ پرانے زمانے کے لوگوں پہ آپ نے قیاس نہیں کرنا۔ اگر عبداللہ بن عمر یہ بات کر رہے ہیں نا تو سر وہ بیچاروں نے صبح کے وقت کی روٹی کھائی ہوتی تھی، پورے دن کی مزدوری ہوتی تھی، ان کی تو حالت ہی کوئی نہیں ہوتی تھی، وہ کھانا کھائے بغیر تو ان کا پورا نماز میں بھی دھیان کھانے کی طرف رہے اگر وہ کھانا نہ کھائیں، اور کھانا بھی پھر تھوڑا سا کھانا ہوتا تھا انہوں نے۔ ان کے لیے واقعی ایشو ہے، جو پورا دن ہی چرتے رہتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ نماز سے پہلے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، نماز کے بعد بھی کھا رہے ہوتے ہیں، سونے سے پہلے بھی کھاتے کھاتے سوتے ہیں، اور سو کے اٹھ کے بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر زیادہ تر لوگ یہی کر رہے ہیں نا، کھانے کے معاملے میں کوئی احتیاط نہیں ہے۔ ہاں آپ تھوڑا تھوڑا کھاتے رہے، بے شک زیادہ دفعہ کھائیں ٹھیک ہے، اوور ایٹنگ نہیں کرنا۔ اور یہ جو لوگ بڑا لوگوں کو شوق ہوتا ہے وہ جناب صبح اٹھ کے نا ناشتہ کرنے سے پہلے برش کر رہے ہوتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں اس برش کرنے کا۔ جو کام آپ کے ساتھ کھانے نے ڈالنا تھا آپ کے دانتوں کے ساتھ وہ ڈال لیا۔ رات کو سونے سے پہلے برش کرنا ہے آپ نے، تاکہ ذرات دانتوں میں نہ رہیں، رات کو ان کو کام کرنے کا موقع نہ ملے کہ وہ کیڑا لگائیں۔ صبح ناشتہ کرنے سے پہلے تو جسٹ کلی کر لیں، کافی ہے، ہاتھ دھو لیں، اور ناشتہ کرنے کے بعد برش کریں، تاکہ دوپہر کے کھانے تک جو 8-10 یا 5-6 گھنٹے ہیں، تو 8-10 تو میرے جیسے لوگوں کے لیے جنہوں نے شام کو کھانا ہے، لیکن جنہوں نے دوپہر کو بھی کھانا ہے ان کے لیے 5-6 گھنٹے ہیں، ان 5-6 گھنٹوں میں دانتوں کو کیڑا لگنے کا موقع نہ اس کھانے کو ملے۔ تو کھانا کھانے کے بعد دانت دھونے چاہیے، تب فائدہ مند ہے۔ پہلے آپ دھوئیں گے اور بعد میں وہ لگا رہے تو کوئی فائدہ ہے؟ ہاں، جس نے وہ پہلے بھی نہیں دھوئے ہوئے بعد میں بھی نہیں دھوئے ہوئے تو پھر تو ظاہر ہے ایک دفعہ دھو لے بہتر ہے، لیکن کھانا کھانے کے بعد دھونے چاہیے۔ تو یہ کئی ساری چیزیں تھیں، میں نے ساتھ ساتھ بیان کر دی۔ امید ہے کہ یہ ہماری جب ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو کئی نوجوانوں کا یہ مسئلہ حل ہوگا جو بیچارے اس طرح کے وہم میں پڑے رہتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں بیچارے وہ 3-3 بالٹیاں ضائع کر دیتے ہیں، ان کا وضو ختم نہیں ہوتا، وہم ہی ختم نہیں ہوتا۔ یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس طرح کا وہم نہ کیا کریں۔ یہ وہم کوئی تقوی میں نہیں لائی کرتا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی میں، شیطان کی پیروی میں، اور اس کو آپ اگنور کریں۔ ایک دفعہ آپ کسی عالم دین کو اپنا وضو فزیکلی دکھا لیں، جس کو خود بھی وضو کا طریقہ آتا ہو، اور آپ اس کے سامنے بالکل نارمل وضو کریں جس طرح کیا جاتا ہے، اور وہ آپ کو کہتا ہے آپ کا وضو ٹھیک ہے، تو اب بعد میں شیطان کے ہتھے نہ چڑھیں۔ کچھ عرصہ آپ اس کو اگنور کریں گے، خود بخود وسوسے آنا بند ہو جائیں گے۔ کئی لوگ ہیں وہ نماز شروع کرتے ہیں، پہلی تکبیر ہی 10-10 دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر،
پھر وہ نماز توڑ دیتے ہیں، پھر دوبارہ نیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی وہم میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلی تکبیر تو فرض ہے، پوری مسجد ان کی تکبیر سن رہی ہوتی ہے، ان کے کانوں میں آواز نہیں جا رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں جی پہلی تکبیر کانوں کو سنانا ضروری ہے، وہ ہی نہیں سن رہے ہوتے، باقی سارے سن رہے ہوتے ہیں۔ میں نے خود یعنی اپنے ساتھ یونیورسٹی میں ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں۔ تو اس طرح کا وہم نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان بعض اوقات نیکی کی آڑ میں آپ کو دین سے متنفر کروانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کروا دیتا ہے۔ اس طریقے سے بعض لوگ پاکی پلیدی کا دھیان کرنے کے چکر میں اتنا پانی ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر جناب وہ 10 دفعہ کلمہ پڑھ پڑھ کے نا وہ ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں۔ پھر کلمہ پڑھنے سے نہیں ہاتھ پاک ہونے ہیں، کلمہ تو دل کو پاک کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، ایک روحانی مسئلہ ہے، ہاتھ پاک ہونے ہیں پانی کے ساتھ، ٹھیک ہے، چاہے آپ کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کپڑے بھی دھوتے ہیں تو وہ کتنی دفعہ اس کے اوپر کلمہ پڑھتے ہیں، اور پھر وہ پتہ نہیں کیا کچھ، کئی عورتیں جو وہم کا شکار ہوتی ہیں، اس طریقے سے پانی ضائع کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو پیرلل میں دیکھ کے چلنا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ بقیہ کے سوالات انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ہم ڈسکس کریں گے۔ جی بتائیں۔ واش روم میں جن کو قطرے آتے ہیں نا، یہ اصل میں نا جلدی بہت کرتے ہیں۔ جی جلدی کرتے ہیں جی، وہی تو میں نے بتایا نا، جلدی والا کام ہی نہیں ہے۔ میں نے یہی تو بتایا کہ جی آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے کم از کم تیاری شروع کرنی ہے، پھر آپ اپنے آپ کو تیار کر پائیں گے۔ تو جلدی کریں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ جلدی اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اینڈ ٹائم پہ وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اہل حدیث علماء کا موقف جو ہے نا وہ کافی مضبوط ہے، اور وہ فیزیبل بھی ہے اس حوالے سے۔ باقی رہ گیا حنفیوں کے اوپر یہ الزام ہے، حنفی پبلک ضرور یہ کام کرتی ہے، لیکن حنفی جو جید علماء ہے نا بریلویوں اور دیوبندیوں کے، وہ قطعاً قضائے عمری کا جو 4 نوافل والا سلسلہ ہے، جو جمعۃ الوداع کے دن ہوتا ہے، آخری جمعہ رمضان کا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور آج تک جتنی آپ کی نمازیں اس طرح کی تھیں قضا ہوئی اس کا کفارہ وہ 4 نوافل بن جائیں گے۔ تو باقاعدہ فقہ حنفی کی کتابوں میں آپ بہار شریعت بھی کھول کے دیکھیں، انہوں نے اسے کنڈیم کیا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی اصل نہیں ہے، لیکن اصل جو قضائے عمری ان کے نزدیک یہ ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر نمازیں شروع کرنے تک، یعنی توبہ کرنے تک، اس دوران جتنی بھی آپ کی نمازیں 5 سال کی، 10 سال یا 20، 25، 30، 40 سال کی بھی چھوٹی ہیں، وہ ایک ایک کر کے ان کے سب کے فرائض آپ کو ادا کرنے ہوں گے۔ اور جب تک وہ روزانہ کے حساب سے آپ 17 رکھتے ہیں ان کے نزدیک آپ ادا نہیں کریں گے، بلکہ وہ 3 وتر بھی اس میں شامل کر کے 20 رکعتیں کہتے ہیں روز کی، یعنی 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ 17 ہوگی، اور 3 وتر وہ کہتے ہیں، یہ 20 رکعتیں جب تک آپ روزانہ کے اعتبار سے وہ پوری گنتی پوری نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا چھٹکارا نہیں ہوگا نمازوں کے حوالے سے۔ یہ ان کا موقف ہے، اسی کو وہ قضائے عمری بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ایکسٹریم میرا خیال ہے انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے، اور یہ سٹانس اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو ظاہر ہے وہ تو اس تصور سے ہی کام اٹھے گا۔ پھر اس کا بھی حل انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک شخص نے 60 سال کی عمر میں توبہ کی ہے کہ بس میں آج سے جو ہے وہ نمازوں کی نیت کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں وہ ابھی گھر سے نیت کر کے نکلے، اور یہ بھی ساتھ نیت کرے کہ میں نے بالغ ہونے سے لے کر آج تک آلموسٹ جتنی 45 سال کی جو نمازیں میری رہتی ہیں، 15 سال کی عمر میں تو بالغ ہو گیا نا، اور میں اس کی قضا کی بھی نیت کرتا ہوں، تو وہ راستے میں مر جائے تو امید ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ وہ ساتھ معافی کی بھی اس کو نا نوید سنا دیتے ہیں اس حوالے سے۔ لیکن یہ خود ذہنی طور پہ بہت ٹارچر کرنے والی بات ہے کسی، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی فرض جو ہے نا جب تک آپ اس کی ادائیگی نہیں کریں گے وہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن مسئلہ ہے جب توبہ کوئی شخص کر لیتا ہے گزشتہ کی زندگی سے، تو پھر اب آئندہ کی زندگی کے حوالے سے ہی اس سے باز پرس ہوگی، سوائے حقوق العباد کا جو معاملہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی نے جوانی میں کسی کی ناحق جائیداد دبا لی ہے تو بس توبہ سے معاف ہو جائے گی، نہیں، جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ سارے کے سارے حقوق اسے پورے کرنے ہوں گے۔ وہ تو بڑی سخت حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا متاع، مال، دولت وغیرہ نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن ڈھیروں ڈھیر نیکیاں لے کر آیا، پہاڑوں کے برابر، جس میں حج، عمرے اور نمازوں کی نیکیاں بھی تھی، لیکن اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہوا کہ دنیا میں اس نے کسی کو مارا ہوا، کسی کا خون بہایا، کسی کو ڈرایا اور دھمکایا ناحق۔ تو وہ لوگ قیامت والے دن آ کر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ آج ہمیں بدلہ چاہیے،
اب آخرت کی زندگی کی جو کرنسی ہے وہ تو نیکیاں ہیں، نوٹ تو ہے نہیں ہے، اور معافی تلافی بھی زبانی کلامی ہو نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اس کا حل یہ ہے کہ اس شخص کی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، تب بدلہ اترے گا. تو وہ ایک ایک کر کے اس سے نیکیاں لینی شروع کریں گے حتیٰ کہ اس کا نام اعمال خالی ہو جائے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. یہ مولانا شریف نہیں، صحیح مسلم شریف ہے. پھر ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے جو ہے وہ اپنا بدلہ لینا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب ریورس ریاکشن شروع کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس سے بدلہ لینا ہے نا، وہ اپنے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالنا شروع کرتے ہیں، حتیٰ کہ الٹیمیٹلی اسے جہنم کا حکم ہو جائے گا. اور کئی لوگ اس کی نیکیاں لے کر جو دنیا میں زیادتیاں کی ہوئی ہوں گی لوگوں کے ساتھ، وہ تو بچ جائیں گے، اور اس کی ساری نمازیں، حج، زکوٰۃ اور بڑی بڑی نیکیاں وہ تو اس سے جاتی رہیں گی. یہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے. البتہ جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے معافی والا معاملہ کیا ہوا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانا پچھلے کے جتنے گناہ اگلے جو گزر چکے، ان کو ہم اردو میں بولتے ہیں اگلے گناہ، جو پہلے گزر چکے ان کو معاف کر دیتا ہے. ایمان لانا، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور حج مبرور جو مقبول حج ہے وہ بھی اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ 3 اعمال. لیکن یہ بھی گناہ جو ہے وہ والے گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے. حقوق العباد جو ہے نا وہ بندوں نے ہی معاف کرنے ہیں، آپ نے دنیا میں معاف کروانے ہیں ان سے، یا ان کا حق پورا نہیں کر سکتے تو پھر کسی طریقے سے معافی تلافی والا کام انہی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. اب نمازیں بھی چونکہ حقوق اللہ میں آتی ہیں، اس کی قضاء عمری کا معاملہ یہی ہے کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے بس آئندہ سے اب نمازیں جو اس کی رہ جائیں نا وہ ساتھ ساتھ اپنی پوری کرے. ان کی نماز جو قضا ہے یا فوت شدہ نمازیں وہ ساتھ ساتھ ادا کرنا ضروری ہوں گی. اور اس میں ایک اور بڑی خطرناک چیز تو یہ ہے کہ سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منیبین الیہ، رجوع لاؤ اللہ کی طرف، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھنا، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں نہ ہو جانا. نماز چھوڑنے والا تو اللہ کے نزدیک عملاً مشرک ہے. اسی کو سپورٹیو 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. تو جو نماز بالکل پڑھ ہی نہیں رہا تھا تو وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان تھا، اللہ کے حضور تو ویسے ہی کافر تھا. تو جب وہ پیسے ہی کافر تھا اور کلمہ پڑھ کے اب مسلمان ہوا ہے تو بس وہ پھر اس غیر مسلم کی طرح ہی ہے جو آج مسلمان ہوا ہے تو آپ اس سے قضاء عمری نہیں کروائیں گے. اور مزے کی بات ہے حنفی یہ کہتے ہیں کہ 60 سال کا اگر کوئی کافر مسلمان ہونا وہ قضاء عمری نہیں کرے گا. 60 سال کا اگر مسلمان ہو جائے یعنی نمازیں شروع کر دے تو وہ اپنی بالغ ہونے یعنی 14 یا 15 سال کی عمر سے لے کے 60 سال تک کی جو عمر کی نمازیں ہیں وہ اپنی قضا کرے گا، اس لیے کہ وہ مسلمان تھا. سر وہ آپ کے کاغذوں میں مسلمان تھا نا، اللہ کے حضور مسلمان کہاں سے تھا؟ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی گناہ کو کفر شمار نہیں کرتے. تارک الصلاۃ کو وہ کافر سمجھتے تھے. یہ چھوٹی بات ہے. تو اگر حنفیوں کا زیادہ مسئلہ ہے تو وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ مسلمان ہوا ہے تو خدا کے لیے اب اسے نمازیں پڑھنے دیں، پھر ساتھ ساتھ جو نمازیں وہ پوری کرے گا. باقی اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی آپ کے لیے ایک قضاء عمری اس حوالے سے معاملہ رکھ دیا کہ جو آپ نفلی عبادات کرتے ہیں، جو ہماری فرض نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی نفلی عبادات ہیں، جو اگرچہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اگر کوئی چھوڑ دے گناہگار نہیں ہوگا، لیکن ان کا ایک فائدہ ہے سنت موقدہ کا. کہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب کسی شخص کے فرائض میں کوتاہی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی نفلی عبادتیں تولو اور انہیں فرض کے بدلے تول لو اور فرض کی کمی اس سے پوری کر دی. تو اگر نفلی عبادات آپ کی ساتھ ہوں گی تو آٹومیٹکلی آپ کے فرضوں کی کوتاہی پوری ہوتی رہے گی. اور وہ 12 رکھتے تو اللہ تعالیٰ نے سنت موقدہ کے طور پہ ہمارے ساتھ رکھ دی ہیں، جو بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 12 رکھتے پڑھا کرتے تھے. 4 زور سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے، اور 3 وتر الگ سے سنت. ٹھیک ہے جی، وہ آپ پڑھیں. تو یہ نفلی عبادت آپ روزانہ 12 اور 3 15 ہو گئی. 2 رکھتے اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو اور پڑھیں، اور وہ عشاء کے وتر کے بعد اگر 2 نفل پڑھ لیے جائیں تو تہجد کے ایکویلنٹ ہیں. مسند احمد میں اور سنن دارمی میں اس حوالے سے احادیث موجود ہیں، میری الگ سے ویڈیوز بھی ریکارڈڈ ہیں اس میں. تو 17 نوافل تو یہ
آلموسٹ ہو جاتے ہیں خود بخود ہی. باقی جو وطر کی قضا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے. جو پرانی نمازیں چھوٹی ہیں ان میں آپ نے وطر بھی قضا کرنے ہیں. البتہ جو ساتھ ساتھ چھوٹ جائیں وہ آپ ضرور کریں وطر قضا. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام تو سفر میں بھی وطر کی نماز نہیں چھوڑتے تھے. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے. تو وطر کی ایک تاکید ہے. لیکن نمازیں وہی 5 فرض ہیں اور اس میں بھی فرض رکھتے ہیں 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء. یہ کافی ہے. تو آٹومیٹکلی قضاء عمری والا معاملہ تو آپ کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت میں چلے گا. البتہ جو ساتھ ساتھ نمازیں آپ توبہ کرنے کے بعد چھوٹیں وہ آپ نے پھر ساتھ ساتھ پڑھنی ہے. اس کے بارے میں وہ صحیح مسلم میں ایک مشہور حدیث ہے. غزوہ خیبر سے واپسی پر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہزاروں صحابہ کا قافلہ تھا اور رات کا کافی حصہ بیت چکا تھا. تو صحابہ کو بھی نیند آ رہی تھی. نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ہم تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں. اور حضرت بلال جو مؤذن رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ وہ صبح فجر کا وقت شروع ہوتے ہی ہمیں اٹھا دیں گے. تو حضرت بلال جو ہے وہ نوافل پڑھنا شروع ہو گئے تاکہ مجھے نیند نہ آئے. بس وہ ایک لمحے کے لیے انسان نے سستی دکھانی ہوتی ہے نا. تو وہ اپنی سواری کے اوپر سوار ہوئے، اونٹ کے اوپر، اور مشرق کی طرف جو پو پھوٹتی ہے نا صبح صادق شروع ہوتی ہے جو ختم سحری اور فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے. جب فجر کا وقت قریب آنے والا تھا نا تو ان کی بھی اچانک آنکھ لگ گئی اور ایسی آنکھ لگی کہ سورج خوب بلند ہوا تو آنکھ کھلی. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی اور اس کے بعد باقی اصحاب کی کھلنی شروع ہوئی. اب لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے اور اللہ کے نبی کی بھی نماز چھوٹ گئی. اور حضرت بلال کو نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا کہ بھئی تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی. آپ دیکھیں جی لوگ کتنے فرینک تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس اللہ نے آپ پہ نیند کا غلبہ کیا اس نے میرے پہ بھی کر دیا. کوئی 295 سی نہیں لگی سر. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے بات کی کہ آپ کو بھی نیند آئی ہے نا، مجھے بھی آگی، میں بھی انسان ہوں. آپ لاکھ کہتے رہے کہ جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی اور امام حنیفہ جو ہیں وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے، اور اس سے بڑی کہانی آپ یہ کرواتے ہیں کہ جی وہ ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی جو خاک اڑ کے اس گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھتی ہے نا، اس کو بھی کوئی بزرگ، کوئی امام حنیفہ، کوئی امام شافعی، کوئی عبد القادر جیلانی، کوئی بڑے سے بڑا بزرگ اس گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھنے والی خاک جو اس گھوڑے کے قدموں سے اٹھتی ہے، صحابی کے قدموں سے نہیں، اس کو نہیں پہنچ سکتا. لیکن وہ صحابی جو ہے وہ کہتے ہیں ادنا صحابی، تو یہ ادنا صحابی بھی نہیں تھے، حضرت بلال تھے، وہ بھی سو گئے. کوئی عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر نہیں پڑھی. اور اس سے بھی بڑھ کے جو آپ نے قوالی ایک مشہور کی ہوئی ہے کہ حضرت بلال نے ایک دفعہ اذان نہیں دی تھی تو سورج نہیں نکلا تھا. یہ کہانی شریف ہے، یہ مولانا شریف ہے، اور میں مسلم شریف بیان کر رہا ہوں. تو مسلم شریف میں تو حضرت بلال کی عزت جب سٹیک پہ لگی تھی تو وہ ہونا تو چاہیے تھا اس دن سورج نہ نکلتا. تو سورج نکلا جناب، ایسا نکلا ہزاروں صحابہ کی نماز بھی حضرت بلال اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کر سکے نیند کے غلبے کی وجہ سے، اور ان کی نماز فوت ہو گئی. تو اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہاں سے اٹھو، نکلیں ہم یہاں سے. الموطا امام مالک میں اس کو سپورٹیو ایک اور طریق بھی ہے، اور یہ دونوں طریق آپ کو مشکات کی پہلی جلد میں مل جائیں گے، مسلم شریف والا بھی اور الموطا امام مالک. تو نبی علیہ السلام نے کہا اس جگہ پہ شیطان کا غلبہ ہے، یہاں سے اٹھ کے ہم آگے جاتے ہیں. پھر مسلم شریف کے الفاظ ہیں آگے جا کے آپ علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، حضرت بلال سے کہا کہ اقامت کہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے ساتھ سورج نکلا ہوا نماز ادا کی. اور پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے اور جب وہ نیند سے اٹھے وہ نماز ادا کر لے، اس کے لیے نماز کا وہی وقت. اور پھر آپ نے سورہ طٰہٰ کی وہ آیت تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. تو مقصد تو اللہ کو یاد رکھنا ہے نا. اگر کبھی نیند کا غلبہ ہو گیا تو آپ نماز پھر اس وقت ادا کریں گے. اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ پھر نماز کے جو قضاء کا تصور ہمارے ہاں عموماً پایا جاتا ہے نا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اگر کوئی بھول جائے یا سو گیا تو جب وہ اٹھے گا تو اس کے لیے نماز کا وقت وہ ہو جائے گا. مثلا اگر ایک شخص زور کے بعد اس کی آنکھ لگی اور جا کے عشاء کے وقت میں کھلی تو بس عشاء کے وقت میں جا کے عصر مغرب عشاء پڑھ لے. اس کی روٹین نہ بنائے گی نا، میں اس کی کوئی ترغیب دلا رہا ہوں کہ روزانہ فجر آپ 10 بجے اٹھ کے پڑھیں یا 8 بجے آفس جانے سے پہلے پڑھیں، کبھی کبھار. تو یہ جو کہا تھا نماز قضا، اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ قضا نماز کا طریقہ بتائیں جی. وہ طریقہ کیا یار، جو نماز رہ گئی اس کو پڑھ لو، اور زبان سے تو نیت کرنی بھی نہیں ہوتی، دل میں وہ آپ کے لیے وہی ہے. اگر آپ لیٹ اٹھے ہیں تو آپ کہیں میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اپنے دل میں نیت کریں.
اس میں یہ نہیں کہنا ہوتا کہ آج والی جڑی فجر رہ گئی سی او میں قضا کر رہا یا جڑی کل والی رہ گئی سی او کر رہے ہیں، بس اپنے ذہن میں حاضر کی کہ نماز ہے، وہ نماز کا وقت آپ کے لیے وہی ہے۔ یہ قضا کی ٹرم تو فقہا نے ڈیفائن کی ہے نا، ادروائز احادیث میں آئے نماز کا فوت ہو جانا، جس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ فوت کروا دی۔ یعنی وہ خندق کی پرلی طرف سے چونکہ تیر آ رہے تھے، اس کی وجہ سے مسلمان زخمی ہو جاتے تھے، تو عصر کی نماز نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ آپ کے لینگویج میں قضا ہو گئی، یعنی وقت گزر گیا، اور آپ نے جا کے پھر نماز وہ مغرب کے وقت میں جا کے پہلے عصر کی نماز ادا کی، پھر مغرب کی نماز ادا کی۔ تو اس طریقے سے نماز کبھی چھوٹ گئی ہے تو آپ بعد میں جب آپ کو موقع ملے آپ اسی وقت نماز پڑھ لیں، لیکن توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ اپنی نمازیں پوری کرتے رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کی نماز اب چھوٹی ہے تو اب وہ کہ جی میں نے توبہ کر لی ہے تو معاف ہو گیا، نہیں، یہ اس صورت میں ہے جب وہ سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں تھا۔ جب وہ نماز پڑھنا شروع کرے گا تو اب بس ایک دن سے بینچ مارک کرے، اس کے بعد سے وہ پھر ساتھ ساتھ اپنی پڑھے گا۔ لہذا یہ بالکل اہل حدیث کہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو ساتھ ساتھ آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں وہ توبہ سے معاف ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں جو پرانی آپ 20 25 30 سالوں کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں نا کاپیاں بناؤ اور ڈائریاں بناؤ، ڈائری ہم نے خود دعوت اسلامی میں نا وہ لوگوں کو ترغیب دلاتے تھے، ان کی ڈائریاں بنواتے تھے۔ میں تو اللہ کا شکر ہے ہم نے تو بالغ ہونے سے پہلے ہی نمازیں پڑھیں، لیکن لوگوں کی ڈائریاں ہم بنوایا کرتے تھے۔ اور پھر بعد میں خیر ایک نیا مسئلہ انہوں نے کہا کہ جی وہ جس نے تجوید سے نماز نہیں پڑھی ہوئی نا وہ بھی اپنی قضائے عمری دوبارہ سے کرے، الحمد کو پڑھتا رہے۔ تو پھر مجبور ہمیں بھی ایک چھوٹی سی ڈائری بنانی پڑی۔ حالانکہ یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے، اگر کوئی نماز پڑھتا رہے، اس وقت اس کو عربی اس کی پروننسیشن درست نہیں تھی تو جب ٹھیک ہوگی بس اس وقت سے وہ آگے معاملات کو لے کے چلنا شروع کر دے، کوئی اتنا بڑا ایشو